طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله من والاه. طيب نبدأ من درس جديد، الوحدة الرابعة عشرة، الدرس 21. الموضوع هنا موضوعنا من القرآن الكريم. الكلمات الجديدة هنا: العلام، الغيوب، القصص، البقعة، بلع يبلع، غاض يجيد، أكبر يكبر. المصطلحات الجديدة في النحو: الضمير المنفصل، الضمير المنفصل. قال الله تعالى هنا: أنا أشير إليكم إلى بعض الضمائر الذي يسمى بضمير المنفصل. قال الله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنا هنا ضمير منفصل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هنا ضمير منفصل. Amma baqiyat الضمائر لا أشير إليها. Saya hanya menunjukkan kepada domir-domir munfasil. Adapun sebagian domir muttasil, domir mustatir, ana tidak tunjukkan. Nanti kita lihat di situ penjelasan nanti. Raqam salasa. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. رقم 4. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رقم 6. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رقم 7. قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Di sini tidak ada dhamir munfasil. رقم 8. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. رقم 9. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رقم 10. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. 11. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. Tapi di sini tidak ada kayaknya domir munfasil, yang ada hanya domir muttasil dan muttasil sama mustatir. Tapi kita fi syarah domair anwa'uhu wa i'rabuhum. Jadi domir itu ada jenis-jenisnya, ada jenis-jenis domir. Mana anwa'uhu jenis-jenisnya dan i'rabnya bagaimana i'rabnya. Huna min anwa'il i'rab huna dhamirul munfasil.
Al-munfasil, domirul munfasil yaitu domir yang telah saya kasih tanda-tanda tadi, yaitu sebagai atau domir yang telah kita hafal, diantaranya huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna. Namanya domir munfasil. Domir munfasil. Kalau kita perhatikan di sini, itu semuanya huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna. Ini domir munfasil semua. Tapi kita lihat di sini penjelasan. Wa ana akhtartuka, ana huna domir huna ana domir yang muttasil, domir muttasil. Domir muttasil huna domir muttasil huna mubtada, لأن وقع في أول الجملة مبتدأ ضمير مبني على السكون. أين السكون؟ هنا سكون، السكون هنا على الألف. مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. إذا كان في سؤال لماذا في محل رفع؟ kenapa dia di محل رفع؟ في محل رفع karena dia mubtada, karena mubtada itu marfu. Mungkin ini penjelasannya sama semua. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Huna dhamir nahnu مبني بالضمة، مبني على الضم. هنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على الضم في محل رفع. وأنت، أنت هنا وأنت على كل شيء شهيد. ضمير متصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع أيضا. وأنتم لا تعلمون ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. وهو الحكيم العليم. هو هنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع أيضا. فإذا هي حية تسعى، هي هنا ضمير منفصل وهو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. أين الفتح؟ إن. Jadi kalau kita bilang mabni ala di sini nih kayak ini, kita perhatikan di sini. Mabni ala al-fathi. Di sini juga mabni ala al-fathi. Kalau di atas ini mabni ala sukun. Gimana itu ceritanya? Di atas ini mabni ala sukun. Mabni ala al-fathi. Tawahum la yuftanun. Hum mabni ala huna mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli rafa aidan. Dimana fi mahalli rafa? Kenapa dia kedudukan yang kedudukan rafa? Karena mubtada itu kedudukannya di dalam i'rab dia marfu. Jadi kalau dia isim mabni, dia bukan isim mu'rab. Ini kan isim mabni. Semua dhamair itu adalah mabni. Maka ketika kita mengatakan dhamir mabni, isim mabni, maka kita mengatakan fi mahalli rafa, bukan marfu'un. Jangan sampai kita mengatakan mubtada'un mabniun ala sukun marfu'un. La, kita mengatakan mubtada'un dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Kedudukannya dia kedudukan rafa. Kenapa rafa? Karena dia mubtada. Mubtada itu kedudukannya marfu. Tapi kalau dia isim mu'rab, dia bukan isim mabni, langsung kita mengatakan mubtada'un marfu'un. Nah, seperti itu. Taib al-bahs, idza nadarna ila al-jumal al-atiyah nulahiz ma yali. Kalau kita memperhatikan pada kalimat-kalimat, kita akan mendapatkan hal-hal berikut. Kita akan menyaksikan hal-hal berikut. Taib, wahid. Fi jumali wa ana akhtartuka dhamir ana. Ana la yattasil bi ghairihi. Ana di sini tidak bersambung dengan selainnya. Fahuwa dhamirun munfasil, maka namanya dia adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Munfasil artinya terpisah. Wa huwa mubtada'un mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa. Wa fi jumal nahnu naqussu 'alaika. Nahnu dhamir nahnu la yattasil bi ghairihi aidan wa huwa dhamirun munfasil wa huwa mubtada'un mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafa aidan. Raqam 3 wa fi jumlah wa anta ala kulli shay'in shahid. Anta huna dhamir, anta la yattasil bi ghairihi
tidak bersambung dengan selainnya. Bahwa dhamirun munfasilun wa huwa mubtada aidan. Mubtada dhamirun mabni ala al-fathi fi mahalli rafa. Wa fi jumlati wa antum la ta'lamun. Dhamir huna wa antum. Antum la yattasil bi ghairihi. Wa huwa dhamirun munfasilun. Wa huwa dhamirun munfasilun. Wa huwa mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli rafa. في جملة وهو الحكيم العليم. الضمير هنا هو هذا الضمير ini لا يتصل بغيره أيضا. Jadi semua domir-domir di sini ini tidak bersambung dengan setelahnya atau tidak bersambung dengan sebelumnya. لا يتصل بغيره فهو ضمير منفصل وهو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. 6 في جملة فإذا هي حية تسعى. الضمير هي هنا هي لا يتصل بغيره أيضا وهو ضمير منفصل وهو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. وفي جملة وهم لا يفتنون. الضمير هنا هم هنا لا يتصل بغيره وهو يسمى بضمير المنفصل أيضا وهو المبتدأ مبني على السكون في محل رفع. طيب لا يتضح هذا البحث وننتقل إلى القاعدة. الضمير المنفصل هو الضمير الذي لا يتصل بغيره. هذا هو. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir terganti alladzi la yattasil bi ghairihi, yang tidak bersambung dengan selainnya. Wa dhamair munfasil hiya, dhamair munfasil terbagi menjadi 3, ada mutakallim yaitu anak-anaknya, kemudian ada mukhatab atau orang kedua atau lawan bicara kita, anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, antuma di sini untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian dhamir al-ghaib huwa, hiya, huma, hum, hunna. Hunna di sini untuk mudzakkar dan muannas. Jadi ada 3 kalau dilihat dari siapa yang berbicara, maka ada mutakallim, ada mukhatab, dan ada al-ghaib. Al-ghaib itu orang ketiga atau orang yang kita bicarakan. Tapi kita lihat cara i'rabnya, i'rab dhamirul munfasil ini. Yu'rabud dhamir hasab mauqi'ihi fil jumlah, tergantung dari kedudukan dia. Hasab mauqi'ihi fil jumlah. Jadi i'rab dhamir yu'rabud dhamir hasab mauqi'ihi fil jumlah. Dhamir itu di i'rab tergantung dari kedudukannya di dalam sebuah kalimat. Kalau tadi di atas kedudukannya mubtada, maka dia fi mahalli rafa. Fi mahalli rafa. طيب ننتقل إلى ضمير المتصل. قال تد ضمير المنفصل. الآن ننتقل إلى ضمير المتصل. الجملة هنا ما قلت لهم تو. هنا ما قلت لهم تو ini ضمير متصل. Ini ضمير ini kata ganti ini tu ini ضمير متصل. طيب إعرابه فاعل. هنا فاعل مبني على الضم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. Kenapa في محل رفع? Karena fa'il itu dia marfu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Bisa jadi di sini atau kita ambil di sini. Tu qultuhu. In kuntu qultuhu bisa di sini. Ini sebenarnya isim kana. Tapi isim kana juga fi mahalli rafa. Kalau kita bilang fa'il juga ya, iya fa'il, bisa juga sebagai fa'il. Begitu juga di sini qultu fa'il di sini. Taib tu muttasilun fa'ilun mabni ala dhammi. Ini dhamm fi mahalli rafa. Taib bima awhayna ilayka hadzal qur'ana. Dhamir muttasil aidan awhayna. Nah, dhamir muttasil fa'ilun mabni على السكون في محل رفع. فقد علمت. تا هنا ضمير متصل فاعل مبني إعرابه فاعل مبني على الفتح في محل رفع. إبلعي. هنا ياء المخاطب ضمير متصل فاعل أيضا فاعل مبني على السكون في محل رفع.
Fa'ilun mabni fi mahalli rafa. Fa'ilun mabni ala sukun fi mahalli rafa. Mana sukunnya ini? Ibla'i, ada sukun di sini. Taib hasiban nasu ayyutraku. Nah, wawul jama'ah, dhamir huna muttasil, naibul fa'il. Ayyutraku. Kenapa dia naibul fa'il? Karena yutraku ini taraka yatruku itu fi'il lazim. Kalau di sini fi'il majhul, maka waw di sini waw naibul fa'il. Ayyutrakun. Wawul jama' dhamir muttasil naibul fa'il mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahalli rafa'. Wa qata'na aydiyahunna, ini yang salah semalam. Ya nunun niswa, nunun niswa wa qata'na aydiyahunna, niswa dhamir muttasil fa'il mabni ala al-fathi. Ini ala al-fathi bukan ala sukun. Ala al-fathi, ra'aitum huna fathah. Maka yang benar adalah ala al-fathi seperti ini. Yang di bagian sini terakhir fa'ilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli rafa. طيب هنا في محل رفع والآن ننتقل في محل نصب ثم ننتقل إلى في محل جر. طيب نلاحظ هنا في محل نصب إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين. هنا يا متكلم، يا المتكلم. هنا ضمير متصل. اسم إن مبني على سكون في محل نصب. اسم إن كما درسنا في الماضي على أن اسم إن من اسم منصوب. اسم إن itu mansub, makanya di sini dikatakan fi mahalli nasab. Fi mahalli nasab, ism inna mansub. Tapi wa ana ikhtartuka, ka huna muttasil, dhamir muttasil, maf'ulun bih. Di sini maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mabni ala fathi fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena maf'ulun bih juga adalah selalu mansub. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Falamma ra'aynahu. Di sini juga al-ha. Dhamir muttasil maf'ulun bihi mabniun ala dhammi. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasb maf'ulun bi. Qala khudhha wala takhaf. Ha di sini dhamir muttasil maf'ulun bihi mabni ala sukun. Mana sukunnya? Ini sukunnya di atas alif. Mabni ala sukun fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena dia maf'ulun bi tadi. Kita sudah jelaskan. Fa innahum ibadu. Kalau ini penjelasannya sama kayak di atas. Innahum hum huna dhamirun muttasil. Fal i'rab huna ism inna mabni ala sukun. Sukun huna sukun في محل نصب. طيب والآن ننتقل إلى في محل جر. اعبدوا الله ربي وربكم. ربي يا متكلم. يا المتكلم هنا متصل، ضمير متصل أيضا هنا. وإعرابه هنا مضاف إليه. مضاف إليه. إعرابه هنا مضاف إليه. Mudhafun ilaih. Rabbi, Tuhannya aku, Tuhanku. Rabbi ya mutakallim huna mudhafun ilaih dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Limadha fi mahalli jar? Lianna kullu mudhafun ilaih majrur. Semua mudhaf ilaih itu majrur. Nahnu naqussu alayka ka. Ra'ayna huna fi harful jar alayka, ini huruf jar ala. Ka dhamirun muttasil. I'rabuhum ya di sini i'rabnya itu silakan ditulis di sini isim majrur atau majrur. Isim majrur mabni al fathi fi mahalli jar bi ala. Fi mahalli jar bi ala, dengan ala ini bi ala. Kenapa fi mahalli jar? Karena isim majrur. Majrur itu selalu majrur. Isim yang didahului oleh huruf jar itu selalu majrur. Jadi kalau seandainya hanya mabni di sini kurang pas, maka silakan dituliskan majrur di sini. Atau isim majrur. Majrurun
Fa'budullah rabbi wa rabbakum. Nah, ini sama kayak di atas. Kita ambil yang di sini kum. Kalau tadi kita ambil ya yang di sini. Kum di sini dhamirun muttasil yang mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jar. Ma amartani bihi. Hi. Di sini al-ha. Huna dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. I'rabnya ism majrur. Ism majrur bil ba. Ism majrur bil ba. Mabniun ala sukun. Mabni al kasri fi mahalli jar. Di sini bukan bitta bil ba. Ini yang benar bil ba. Bukan bitta bil ba. Madum tu fihim hum di sini ya dhamir muttasil. Kenapa jadi him di sini? Lil munasabah. Muttasil i'rabnya ism majrur aidan sama kayak di atas. Ism majrur mabni ala sukun fi mahalli jar'in bi fi dengan fi'in. Ini fi didahului oleh huruf jar fi. Wa qatta'na aydiyahunna. Hunna huna dhamirun muttasil mudhafun ilaihi. I'rabnya mudhafun ilaihi mabni ala al-fathi fi mahalli jar. Taib al-qaidah. Ad-dhamirul muttasil huwa dhamirul ladzi yattasil bi kalimatin qablaha. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan, kalau tadi dhamir munfasil yaitu la yattasil, maka di sini la yattasil bi ghairiha. Kalau di sini dhamiru alladzi yattasil bi kalimatin qablaha, yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu bisa fi'il, bisa isim. Kalau dia fi'il berarti dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih, bisa bersambung dengan isim, dan bisa bersambung dengan huruf. Misalnya huruf jar. Kayak tadi contoh di atas. Dhamirun muttasil huwa dhamirul ladzi yattasil bi kalimatin qablahu. Nah, dhamirun muttasil secara anwa. Dhamirun muttasil itu ada 3 jenis dilihat dari i'rabnya. Ada dhamirul rafa, ada dhamirul nasab, ada dhamirul jar. Dhamirul rafa huwa alladzi yaqa'u fi mahalli raf'in. Yang mana kedudukannya yaitu alladzi yaqa'u fi mahalli raf'. Kedudukan marfu'. Adapun dhamirul nasab alladzi yaqa'u fi mahalli nasab, yang kedudukannya pada kedudukan nasab. Adapun jar alladzi yaqa fi mahalli jar. Dan alladzi yaqa fi mahalli rafa. Mana misalnya ta fi qauli qultu. Di sini kedudukannya rafa karena dia fa'il. Wana fi auhayna. Nah, juga di sini fi mahalli rafa. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Wa ya'ul muhatabah ibla'i. Di sini juga kedudukannya sebagai kedudukan rafa. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il, dan seterusnya. Kemudian dhamirun nasab alladzi yaqa fi mahalli nasab, misal ya. Al-ya huna dhamir mutakallim fi qawlihi ta'ala inni. Di sini ya. Inni di sini huruf. Inni ana Allah. Inni di sini isim inna. Mansub. Isim inna selalu mansub. Wal kaf akhtartuka. Kaf di sini dhamiran nasab. Kenapa dhamiran nasab? Karena dia, kalau tadi di sini karena isim inna, kalau di sini karena dia maf'ulun bih. Wal fa fi ra'ainahu. Hu di sini kedudukannya fi mahalli nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Taib jim dhamirul jar wa huwa alladzi yaqa'u fi mahalli jarwin mithlu ya'ul mutakallim fi rabbi wal kaf fi alayka. Kedudukannya sebagai kedudukan jar, seperti misalnya ya ini dhamir mutakallim fi kalimah rabbi, Tuhanku, Tuhannya aku. Kenapa dia di sini di mahalli jar? Karena di sini mudhafun ilaih. Wal kaf fi kalimah alaika. Kenapa di sini alaika? Di sini mahalli jar kedudukannya karena di sini didahului oleh huruf ala. Ala di sini adalah huruf jar. Sehingga kita ketahui bahwasanya di depan huruf jar, setelah huruf jar itu namanya isim majrur bi harfil jar. Wa kum fi rabbukum rabbakum. Kum di sini
Fi mahalli jar. Kenapa fi mahalli jar? Karena dia mudhaf ilaih. Wal ha fi bihi. Di sini. Di sini kedudukannya sebagai kedudukannya fi mahalli jar. Kenapa fi mahalli jar? Karena di sini sebagai isim majrur sama kayak ini tadi. Dan seterusnya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.